أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات پہلے پارے کی جو ٹورڈز دی اینڈ ہیں ان کو پڑھا، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کانسیپٹ دیا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے، دین اسلام. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے رنگ کے اعتبار سے جو اللہ سے بہتر ہو. تو یہاں پر یہ کویسچن جو ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، یعنی نہیں ہے اللہ سے بہتر کوئی بھی رنگ کے اعتبار سے، کوئی بھی طریقہ زندگی اللہ کے دیے ہوئے طریقہ زندگی سے اور ضابطۂ حیات سے بہتر طریقہ نہیں ہے. دین کو رنگ اس لیے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ اس کے اثرات اپنے ماننے والے پر ظاہر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کپڑا اپنے رنگ سے پہچانا جاتا ہے اور وہ رنگ اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور اسی رنگ کے مطابق اس کپڑے کی صفات ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن کی زندگی کا لازمی حصہ اس کا دین ہوتا ہے، اور اس دین کے اثرات
اس کے چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کی عبادات میں، وہ سب کچھ نظر آتا ہے. یعنی پوری کی پوری اس کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے. جیسے کپڑا اور اس کا رنگ الگ نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح بندہ مومن سے اس کا دین الگ نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. اور چاہے وہ موجودہ دین ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پچھلے انبیاء کرام پر ان کے زمانوں میں جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو ان زمانوں کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے بہترین تھا. تو لہٰذا ہر دور میں جو بھی زندگیوں کے طریقے رہے ہیں ان میں بہترین طریقہ زندگی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا بذریعہ انبیاء کرام. اور اسی دین کا ایک حکم جو اب آ رہا ہے، صحابہ کرام کے لیے ایک چیز جو تھی وہ ان کا ٹیسٹ بنی، اور وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ مکہ میں تھے تو مہاجرین کے لیے خانہ کعبہ ان کے سامنے تھا اور وہ اس کی طرف رخ کر لیتے تھے. اور ابتدائی حکم مسلمانوں کو جو نماز کا دیا گیا تھا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا. تو ایک جو دیوار تھی خانہ کعبہ کی، جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی دیوار ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور وہی رخ جو ہے وہ آگے بیت المقدس کا بھی بن جاتا تھا. تو لہٰذا کوئی اتنا ایشو نہیں بنا. لیکن جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر ابتدا میں جو حکم تھا وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کرنے کا تھا. تو اس میں مہاجرین کا ایک ٹیسٹ تھا، کیونکہ مدینہ آ کر تو مکمل طور پر انہیں اپنی بیک، اپنی پیٹھ کرنی پڑتی تھی مکہ کی طرف، حرم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اور تب ان کا رخ جو ہے وہ درست طریقے سے بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. اور اس میں ایک امتحان تھا، کیونکہ ان کے دل میں بیت اللہ کی بہت ایک وینریشن تھی، بہت ایک تقدس تھا، ادب تھا، اور وہ قطعاً اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور خاص طور پر اپنی نماز کے لیے. تو یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا. پھر تقریباً 16 سے 17 مہینوں کے بعد جو احکامات آئے وہ تھے جس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے. تحویل قبلہ یعنی ٹرن اراؤنڈ اور فیس کر لیں بیت اللہ کی طرف. اب یہ جو ابتدائی 16-17 مہینے تھے، ان میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں بڑی حکمت بھی تھی. اور وہ حکمت یہ تھی کہ یہود جو تھے مدینہ کے، وہ ذرا تھوڑے سے مطمئن رہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے، چلو اتنا فرق نہیں ہے ان کے اور ہمارے دین میں. اور اس کے بعد جب پورا وہ ٹرن اراؤنڈ ہوا اور بیت المقدس کی طرف بیک کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، تو اس وقت بھی یہ ایک ٹیسٹ تھا وہاں کے انصار کے لیے، وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام کے لیے. اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان مختلف فیزز میں، زندگی کے مختلف اوقات میں، سچویشنز میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے. تو انسان اپنی زندگی کے ہر فیز میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ رات کو بھی اللہ کے بندے ہیں اور آپ دن کو بھی اللہ کے بندے ہیں. آپ کو سردیوں میں بھی اللہ کا بندہ ہونا ہے اور گرمیوں میں بھی اللہ کا بندہ ہونا ہے. آپ کو اپنی خوشی میں بھی اللہ کا بندہ ہونا ہے اور آپ کو اپنے غم میں بھی اللہ کا بندہ بننا ہے. ہر سچویشن میں، ہر ٹرانزیشن میں، ہر چینج میں، چاہے زندگی کی کوئی روٹین مکمل طور پر ہی تبدیل کیوں نہ ہو رہی ہو، انسان کو اللہ کا بندہ بننا ہے. اور یہی انسان کا چیک ہے اس کی استقامت کا. اور ساری زندگی ہماری امتحان میں گزرتی ہے. کبھی ہم اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں، کبھی ہم اس امتحان میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن پر وہ گراں بھی گزرے اگر وہ ٹرانزیشن، وہ چینج، پھر بھی وہ بندگی اللہ ہی کی رکھتے ہیں. اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے،
کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ امت مسلمہ افضل ترین امت ہے، اور اس کا آنے کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دین اسلام پہنچائیں اور لوگوں کے پر یہ گواہی دے دیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا، اور رسول امت مسلمہ پر گواہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی حجۃ الوداع کے دن دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کے سامنے آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ الا هل بلغت، آگاہ رہو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے یک زبان ہو کر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگشت شہادت کر کے آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہوا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں صرف اپنی کوئی سیلف سینٹرڈ زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ ہے بندگان خدا کو انسانوں کی بندگی میں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ پھر وہاں پر جو یہود اور منافقین تھے انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف لوگ کہا ہے کہ جن کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چینجز ہیں، یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، بہتری لاتی ہے۔ سچویشن میں جب بھی چینج آئے تو بعض لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ اس چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جس چیز کے اوپر ہیں بس اسی کے اوپر رہیں اور ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئے۔ وہ لوگ کبھی گرو نہیں کر سکتے۔ جو لوگ تبدیلی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پروگریشن رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ نادان تھے لوگ جو کہتے تھے کہ کیوں انہوں نے قبلہ اب تبدیل کیا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی جس چیز کی طرف بھی، جس رخ کی طرف بھی تمہیں پھیر دے۔ اور اے نبی جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ پہلے تھے، اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی چینجز جو آتی ہیں زندگی میں، اور آپ کو فار ایگزامپل کسی کی کوئی پوسٹنگ ہو جاتی ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، کسی کو کوئی کریئر چینج کرنا پڑ جاتا ہے، کسی کو کوئی جاب چینج کرنی پڑ جاتی ہے، کسی کو گھر شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے، اور کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کوئی چیز اور اختیار کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہدایت پر ہوتے ہیں، وہ یہ ہدایت پر ہونے کا ایک سائن ہے دینی لحاظ سے کہ آپ پھر اس طرح کی آنے والی چینجز کو ریزسٹ نہیں کریں۔ بعض لوگوں میں ایک جلد بازی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کمٹمنٹ، کوئی دینی لحاظ سے کوئی کمٹمنٹ وہ کرتے ہیں، پھر اپنی باقی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر کوئی ذرا سی چینج آ رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس کمٹمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے اب ہو ہی نہیں سکے گی، اور حالانکہ اس کے کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہو بھی سکتا ہوتا ہے۔ لیکن اتنی جلد بازی کے ساتھ یہ فیصلے کر لینا کہ بس اب میں تو یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ میری پرسنل لائف میں اب یہ پرابلم آ گئی ہے یا یہ چینج آ گئی ہے، تو یہ کمٹمنٹ تو کسی صورت میں فلفل نہیں کر سکتی۔ تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوتے، اور انسان کی شخصیت کی جو شتابی جلد بازی ہے وہ اس کو کبھی بھی نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ وہ اپنی اپرچونٹیز جو نیکی کے کاموں کی ہوتی ہیں ان کو لوز کرتا چلا جاتا ہے، ہر چیز چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ایک مومن جو ہے اس کا جو سوچ ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپرچونٹی مانگنی چاہیے، اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی بنیاد پر اپنا صرف عزم کرنا ہے اور نیت کو خالص کرنا ہے، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے جو بھی انسان آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے کھول دیتا ہے۔ اور اے نبی جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے،
اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے تھے، اس امید میں اور اس دعا میں کہ کب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اور اس سے کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کرنے کا، اور بہت ہی جب آپ ڈیسپریٹ ہوں تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اور جتنی زیادہ آپ کی دعا کے اندر زاری ہوگی اور جتنی عاجزی و انکساری ہوگی اتنا ہی اس کی قبولیت کے چانسز بڑھیں گے۔ تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انسان ہزاروں کے مجمع میں بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور اس کو کوئی مغالطہ نہیں ہوتا۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حلیہ مبارک، مبعوث ہونے کا زمانہ، مبعوث ہونے کی جگہ، سب کچھ یہ لوگ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی صفات تھیں وہ بھی یہ لوگ جانتے تھے۔ جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور اس کے باوجود حق آنے پر انہوں نے انکار کر دیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یعنی یہ بحث و تکرار اب چھوڑ دو کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن دیا ہے مسلمانوں کو، اور ان کو ایک الگ شناخت دی ہے، ایک الگ سے آئیڈینٹی دی ہے کہ اب تم الگ سے ایک امت ہو، یہود سے الگ ہو، نصارہ سے الگ ہو۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، اور اس مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یا نہیں کرتا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے۔ ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے، پس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پر ڈرنے کے لیے جو لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر خشیت ہے، اور خشیہ جو ہے اس کا معنی لغت میں تو اس کا معنی خوف ہی آتا ہے، لیکن یہ اصطلاحاً جب ایک دین کی اصطلاح کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ خوف سے زیادہ شدت ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اور جس کے آثار اس کے اعضاء پر بھی ہوتے ہیں، اور یہ آثار سکون اور اطمینان اور عاجزی و انکساری کی شکل میں
انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں. تو یہ عبادات قلبیہ میں سے ہے. خشیت انسان کی قلب کی عبادت ہے، اور ایک مومن جو ہے وہ ہر وقت اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، اور اس کی پھر خلوت، اس کی تنہائی بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے. اس کی سوچ میں بھی کوئی اگر نیگیٹو خیال اللہ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کے حوالے سے کچھ بھی آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کی خشیت جو ہے وہ اس کو ان خیالات کو کریکٹ کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اس لیے بار بار قرآن میں خشیت کا لفظ آیا ہے، اس لحاظ سے کہ جو من خشی الرحمن بالغیب، جو غائبانہ رحمان سے ڈرا. رحمان ہے، یہ پتہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اور اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ ہے بھی غیب میں، اس کے باوجود اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے ایک بندہ مومن کا؟ خشیت کا، کہ اس کو ناراض کرنے سے ڈر لگتا ہے. اور خاص طور پر اس ناراضگی کا ڈر شامل ہے کہ جس میں ساتھ محبت ہو، کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو ناراض نہیں کر سکتی. اور یہی کیفیت ہے کہ جو انسان کو محسن بناتی ہے اور انسان کو دور کرتی ہے معاصی سے، یعنی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان تخش اللہ کأنک تراہ فإنک الا تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی کا ڈر اختیار کرو، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو بہرحال تمہیں دیکھتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشیت کا تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ. ہمیں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے اگر کوئی رسم و رواج نبھانے ہیں اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو نبھانا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارا سارے کا سارا محور، سارے کا سارا مرکز سوچ کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ کہیں ناراض ہو جائیں. تو لوگوں کو تو آپ کبھی خوش کر ہی نہیں سکتے. آپ ساری زندگی کھپا دیں اپنی جان اس کے اندر کسی ایک انسان کے لیے جس نے آپ سے خوش نہیں ہونا، اس نے نہیں ہی ہونا. لہٰذا آپ بندوں کے ساتھ بھی جب کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو اس لیے کیا کریں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا. ایون آپ والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یا ان کو خوش کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کے اظہار کرتے ہیں، تو اس لیے کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ آپ کو اجر بھی تو ملے. ورنہ انسان جو ہیں ان کو آپ جو مرضی کر لیں، اینڈ آف دا ڈے وہ آپ سے کوئی نہ کوئی شکوہ، کوئی نہ کوئی شکایت ان کو ضرور ہو جائے گی. جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. سب سے پہلی بات کہ رسول جو آئے ہیں وہ اپنی انہی لوگوں کے اندر سے آئے ہیں. اپنی برادری کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ لینگویج بیریئر نہ محسوس کریں، انس محسوس کریں کہ ہمارے اپنے بھائی بند ہی میں سے ہے. سوائے لوط علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی ان کی قوم سے ہٹ کر نہیں بھیجا. رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرے. اور اگر آپ یاد کریں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کرتے وقت کہ وہ یہ کام کریں. لہٰذا یہ منصب نبوت ہے، یہ وہ سلیبس ہے جو ایک نبی، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے. سب سے پہلی بات تلاوت آیات، اور اس کے اندر ناظرہ تلاوت اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنا، تینوں شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرائض نبوت میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھیں اور سکھائیں لوگوں کو. نمبر 2، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تزکیہ کریں تمہارا. جو بھی برائیاں، جو بھی اخلاقی ہمارے مسائل ہیں، جو روحانی ہمارے مسائل ہیں، جو نیگیٹیوٹیز ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا تزکیہ. اور آپ اگر کوئی حدیث کی کتابیں یا کتاب کوئی ایسی جو اخلاقی تعلیمات پر مبنی کوئی اگر کلیکشن ہو تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیرت کی بات ہے کہ کس چیز کو ایڈریس نہیں کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو ایڈریس کیا ہے اور اس کے اپوزٹ دلوں کی سختی کو بھی ایڈریس کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ساتھ انسان کے دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اچھا نہیں، مجھے تو نرم ہونا ہے. پھر اسی طرح سے جھگڑا کرنے والا اور جھگڑا نہ کرنے والا کیسے ہوتے ہیں. سلام کرنا کیا کیا فائدے لاتا ہے، کیا کیا خوبصورتی لاتا ہے تعلقات میں، اور سلام نہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے. تحفے تحائف دینا، غرض یہ کہ ہر طرح کی جو اخلاقی تعلیم ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی ام المومنین کے لیے میں نے تھوڑا سا ایک اشارہ کیا تھا، انہوں نے پست قد کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ جو اگر سمندر میں گھول دی جائے تو سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے گی. تو یہ تزکیہ ہے کہ کسی کو اس طرح کی نصیحت کر دینا کہ وہ اس بری عادت کو یا اس نیگیٹو کسی سینٹیمنٹ کو، ایموشن کو اپنے اندر سے نکال دے، یہ تزکیہ ہے. اور اس میں پھر ایک چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو داعی ہیں ان کو اپنے اندر بھی وہ خصوصیات و اخلاق پیدا کرنے چاہیے. اور پھر جب کوئی کسی کو نصیحت کرے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جب کوئی کسی کو نصیحت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نصیحت لے لے، اس نصیحت پر وہ ڈیفینسو نہ ہو جائے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی. تعلیم الکتاب، تلاوت کتاب، اور پھر تعلیم الکتاب یعنی اس پر غور و فکر، اس پر تدبر، اس کے اوپر عمل. اور اسی طرح سے حکمہ، اور جہاں پر کتاب اور حکمت اکٹھے آتے ہیں تو حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر ہم قرآن پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے. اس سے یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ اس سے شاید کوئی یہ مطلب نکلتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خود مکمل نہیں ہے اور حدیث اس کو مکمل کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. حدیث قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے اور اللہ کے حکم سے کرتی ہے. قرآن میں کئی اس طرح کی آیات موجود ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ہے کہ قرآن کو ایکسپلین کیا جائے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں لوگوں کے لیے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس سے پہلے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے میں کیا کیا ممانعت ہے، کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے نماز کیسے پڑھنی ہے، اپنی مردوں کو دفن کیسے کرنا ہے، ان کے غسل کیسے، تدفین کیسے، یہ چیزیں آپ کو سچ قرآن میں تو نہیں ملتی ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھاتے ہیں. جو ہم نے رسول بھیجے ہیں تمہاری طرف، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمہیں یہ سکھائیں، اور یہی ہر دینی ادارے کا سلیبس ہونا چاہیے. اور اس طرح سے قرآن و سنت جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور سب سے افضل الذکر جو ہے وہ تو آپ کی نماز ہے. فرض نمازیں جو ہیں ان کے بغیر آپ کے نفلی جو اذکار ہیں نا وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نفلی اذکار تو کرتے رہیں، آپ صبح شام کے اذکار بھی کر لیں، آپ دن میں تسبیحات بھی کر لیں، لیکن نماز کے وقت آپ کے اوپر سستی طاری ہو جائے اور آپ نماز نہ پڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میٹرک بھی نہ کریں، ایف اے بی اے ایم اے بھی نہ کریں اور آپ سیدھے سیدھے پی ایچ ڈی میں جا کے داخلہ لے لیں. یہ نہیں ہوتا. آپ کو ساری کمپلسری چیزیں جو ہے نا، آپ ڈاکٹر کی 5 سال کوئی نہ لگائیں اور آپ کہیں مجھے ہاؤس جاب میں داخلہ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کو پہلے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں. آپ اپنی نمازیں، اپنے روزے، حج، زکوٰۃ، ہر چیز پوری کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے نوافل اذکار بھی کریں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان ایک مجلس میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں انسان کو یاد کرے. یعنی فرشتوں کی مجلس میں پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو یاد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر سکینت نازل ہو جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑے خیر کا باعث ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبق مفردون سبقت لے گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے نا وہ بڑی چیزوں کے علاوہ چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اگر ہم ان کو گننے بیٹھیں، آپ اگر قرآن ہی کے اندر سے ایک ریسرچ کر لیں کہ تشکرون، یشکرون یا شکر کرنے کے مقامات کتنے کتنے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ کس کس چیز پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوایا ہے کہ اس چیز پر تم شکر کرو. اور پھر اس کے بعد گنوانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو تم ان کو کبھی شمار نہیں کر سکو گے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹی چیز کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی کا بھی نہیں کرتا. یعنی شکر کا مزاج ہونا ایک طبیعت ہے. آپ اپنے گھر میں عافیت سے بیٹھیں، آپ اس کو فار گرانٹیڈ ہم لینے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہونا ہی تھا، یہ جو تھوڑی سی چیز نہیں ہے نا اصل میں یہ بڑی غلط بات ہے، یہ تو سارا کچھ جو مجھے ملا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو بس ہے نا. ہر چیز کا روزانہ شکر ادا کریں، اس لیے کہ جو انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے، جتنا شکر گزار ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے سورہ زمر میں وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بندوں میں سے بن جائیے، یعنی ان لوگوں کی جماعت میں ہو جائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نام شکر گزاروں میں لکھوانے کی کوشش کریں، ناشکرے لوگوں میں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اور نماز کی بات ہم نے کل کر لی تھی. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. قتال فی سبیل اللہ والے جو شہید ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے وعدے پر یقین کے ساتھ اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور جہاد کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تو اللہ کی ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور اسی طرح سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے ان کی یہ ایسی ہے کہ جو عام ایک صالحین جو ہیں ان کی زندگی مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہوتی ہے، ان کو برزخ کی زندگی سے جو ہے وہ نکال کر ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اور ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے ایموشنل اپروچ کوپنگ کا، اور وہ کوپنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سٹریس میں ہیں، آپ کو کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے، آپ کو کوئی غم لاحق ہوا ہے، تو آپ کا تھیراپسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے اس غم کو دور کرنے کے لیے. اب اس میں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ میڈیٹیٹ کریں. اب اس میڈیٹیشن کا کیا طریقہ ہو، اس میں آپ کیا سوچیں. کوئی یوگا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیر تکے چلائے جاتے ہیں. پھر بعض اوقات ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جرنلنگ کریں، یعنی آپ لکھیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کو الفاظ میں لکھیں، ڈائریاں بھرتے جائیں، لکھتے جائیں کہ آپ کو کیا غم لاحق ہے اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں.
تیسرے ان سے کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کریں، آپ اس میں سے کوئی خیر کا پہلو تلاش کریں، یہ جو آپ کے اوپر غم مصیبت آئی ہے اس میں سے کوئی خیر کا پہلو نکالیں۔ پھر اگر کسی انسان نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی سے باتیں کریں، ٹاک اٹ آؤٹ، کسی کو بٹھائیں، کسی دوست کو بٹھائیں یا کسی تھیراپسٹ کو بٹھائیں اور پھر اپنی ساری زندگی کی جو کہانی ہے وہ اس کو سنائیں، تو اس سے بھی آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اب یہ ساری جو ٹپس ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حد تک کوئی نہ کوئی فائدہ انسانیت کا ہے، لیکن کیونکہ یہ ڈائریکٹڈ نہیں ہے، انسان کی فطرت کے ساتھ الائنڈ پھر بھی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت کے ساتھ الائنڈ کیا چیز ہے؟ نمبر 1، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ پھر اسی طرح سے انسان کی فطرت کے ساتھ الائنڈ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی وقت اسی مومنٹ پر اپنے عقیدے کی تصحیح، اسی وقت اپنا عقیدہ درست کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے اور اسی نے ہمارے لیے یہ ڈیسٹن کیا ہے۔ کیوں ساری زندگی تھیراپسٹ کے پاس لوگ جاتے رہتے ہیں، کبھی وہ اس تھیراپسٹ کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ایک فانی انسان ہے اور وہ آپ سے پیسے لے کر آپ کی کچھ باتیں سن لیتا ہے، اور کہاں یہ کہ اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم، جس نے رب کو پہچان لیا اس کا ڈسٹریس آدھا تو وہیں ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے شیئرنگ کس کے ساتھ کرنی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے سارے غم اور رنج کا ذکر شکوہ جو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور آزمائشیں تو آتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کی جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان سے قریب ہوتے ہیں، یعنی ایمان اور تقویٰ کے لحاظ سے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہم جو ایک اپنی ججمنٹ پاس کرتے ہیں کہ اس پر مکافات عمل ہو گیا ہے، اس کو تو سزا آ گئی ہے، اس کو تو فلاں جو جملہ تھا نا اس کی اس کو اب سزا مل گئی ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہو سکتا ہے اس کے اس جرم کا یا اس کے اس گناہ کا اللہ تعالیٰ کو کوئی میٹر ہی نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے یا اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو معافی کر دیا ہوا ہو، اور ہم اس کو لے کر پکڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ عام طور پر دوسروں کے مصیبت زدہ ہونے پر کبھی بھی ججمنٹ پاس نہ کریں کہ فلاں کو سزا آئی ہے، یہ اس کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خود انسان اپنا سیلف انالیسس ضرور کرے کہ میرے اوپر یہ بات کیوں آئی ہے، کیا میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر رکھا، اور اگر کوئی کر رکھا ہے تو میں فوراً اس سے توبہ کروں اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کروں۔ انبیاء کرام کی اگر ہم آزمائشوں کو یاد کریں تو ہم پورے قرآن میں دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے صبر کیا تو آگ گل و گلزار بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی طرف سے آزمائش آئی، وہ لڑکوں کو ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں بالآخر غرق کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جو جدائی ہے اس سے آزمائے گئے۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ کئی سال جیل میں رہے، بالآخر کیا ہوا؟ اپنے صبر اور تقویٰ کی وجہ سے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری اور تکلیف سے آزمائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں تو اگر ہم یاد کریں تو وہ ساری ان کی 63 سالہ زندگی کے اوپر محیط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت پر یتیم تھے، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے، 6 سال کے تھے والدہ وفات پا گئیں، 8 سال کے تھے وہ جو مشفق دادا تھے وہ وفات پا گئے، پھر جب نبی بنے تو 3 سال شیب ابی طالب، اور پھر اہل مکہ کی پرسیکیوشن شیب ابی طالب کے علاوہ بھی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں ستایا۔ پھر عام الحزن آیا آپ کی زندگی میں، ابو طالب وفات پا گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا غمگسار بیوی، پھر وطن سے محبت تھی، بیت اللہ سے محبت تھی، اس کو چھوڑنا پڑا، کتنے غزوات، کتنی جنگیں آپ پر مسلط کی گئیں، تمام آپ کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے،
غرض اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو آپ پر نہ آئی ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ہر مصیبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے اور زبان سے رب کی ناراضگی کا کوئی بھی جملہ نہیں نکالا۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فارمولا بھی ہے آزمائشیں بھیجنے کا، اور وہ کیا ہے کہ بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہو اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اس کے ذریعے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسانی جسم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 پریشانی، نمبر 2 غم، نمبر 3 بھوک، اور نمبر 4 بیداری، یعنی ایسی بھوک کہ جس کے بعد انسان کو کھانے کو کچھ ملے ہی نہیں، فاقہ، سٹارویشن، فیمن، ڈراؤٹ، قحط، یہ انسان کے جسم کو برباد کر دینے والی چیزیں۔ پھر یہ کہ نیند نہ آنا، نیند ہماری فطرت کا حصہ ہے، نیند کی وجہ سے ہی تو ہم نیکسٹ ڈے کام کرنے کے یا فنکشنل ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جسم کو برباد کرتی ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، پریشانی اور غم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور پریشانی سے پناہ مانگی اللہ کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غم اور پریشانیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتے، بستر پہ ڈال دیتے ہیں انسان کو، اپنی حتیٰ کہ اپنی ہائیجین تک کا پرواہ نہیں رہتی، کنگھی تک کرنا کا دل نہیں کرتا، کپڑے بدلنے پہ، نہانے پہ دل نہیں کرتا، یہ سب جس کو نفسیات میں ڈپریشن کی علامات کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اس کا جو اینٹی ڈوٹ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے ان آیات میں، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ منانا یا اس کو ایک طاری کرنا اپنے اوپر یا اپنی روٹین میں اس کو لانا، اس سے 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے سوائے بیوہ کے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس کو منائیں گے غم کو اور پڑھ رہیں گے تو یہ غم ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جائے گا اور ان کا گریف پرولونگ ہوتا چلا جائے گا اور یہ پروڈکٹیو نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے دل سے کوئی غم نکل جائے، غم باقی رہتا ہے وہ انسان، لیکن اسی غم کے ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہے اور اپنے کام کرتا رہتا ہے۔ اور یہ سارا ایک تھیراپیوٹک ٹیکنیک ہے کہ آپ کا غم جو ہے نا وہ مدھم پڑتا رہتا ہے، آپ کو کئی دفعہ وہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے کہ جس کا یاد آنے کے ساتھ ہی آپ شدید غم کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کو سوچنے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو لہٰذا اپنی روٹین میں مصروفیت کو رکھنا اور پروڈکٹیو مصروفیت کو رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ۔ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ غم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تمہارے حق میں اور ایک تمہارے خلاف۔ جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کا غم ہے، اور اس کی خیر و برکت کے بارے میں غم کرنا یہ تمہارے حق میں ہے، کیونکہ تمہاری دنیا جو ہے اور اعمال اس سے سنور جائیں گے۔ اور جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے، فلاں چیز کیوں چلی گئی، فلاں نقصان کیوں ہو گیا، فلاں کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، بس یہی سوچتے سوچتے ہم تقدیر پر ایمان بہت، اگر اس کو چیک کریں نا تو ہمارا خاصا کمزور نظر آئے گا۔ بہرحال جب بھی کوئی غم آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اسی طرح سے کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مکتوب تھی، لکھی ہوئی تھی، یہ آنی ہی تھی۔ پھر اسی طرح سے صبر کے اجر پر نظر رکھیں، پھر اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کاش اور افسوس کے الفاظ استعمال نہ کریں، علم کی مجالس کو اختیار کریں، نماز سے مدد طلب کریں۔ بہت کسی بات کا کوئی غم لاحق ہو رہا ہے نا اور بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، صدقہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک دم آپ کی طبیعت جو ہے، آپ کی باڈی کی فزیولوجی چینج کرتی ہیں یہ چیزیں، نماز اور صدقہ۔
پھر اللہ کا ذکر جو ہے اس کو اور بڑھا دیں، اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے زیادہ تکلیف زدہ لوگوں کو دیکھ کر صبر اختیار کریں، کسی خدمت خلق کے کام میں لگ جائیں، اور پھر خوب خوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ سب سے بڑھ کر کس ہستی کی نشانیاں ہیں؟ ہاجرہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جنہوں نے کہ ان دو کے درمیان سعی کی تھی پانی کی تلاش میں، جب ابراہیم علیہ السلام ان کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جب آپ فلسطین سے نکلے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، تو ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ اسماعیل کی والدہ اسی مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں، اور جب مقام قدا پر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے پاس۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا رضیت باللہ، میں راضی ہوں اللہ کے اس فیصلے پر۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور کوئی طریقہ زندگی سوچ رکھا ہے، تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس اپنی جگہ پہ چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو پلاتی رہیں یہاں تک کہ وہ پانی ختم ہو گیا۔ پھر وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان بھاگیں، اور حالانکہ وہاں پانی نہیں تھا، ان کو پتہ تھا پانی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ کو چاہے یہ لگے نا کہ دروازے سارے بند ہو گئے ہیں تو بھی اٹھیں اور کوئی نہ کوئی ایفرٹ جو ہے جتنی آپ کے بس میں ہے، ان کے بس میں تھا نا چکر لگانا، تو انہوں نے چکر لگائے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھتی اس کو دیکھتی، پھر اترتی، پھر ادھر، اور ایک آدھی دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ اب تو میں نے دیکھ لیا ادھر کوئی نہیں ہے، 7 دفعہ۔ آج بھی وہاں سنگ مرمر ہے، وہاں پر زمزم پڑا ہوا ہے پاس، وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کسی مشکل کا شکار نہیں ہیں۔ آپ اپنے ہوٹل کے کمرے سے اٹھ کے آئیں اور آپ صحیح کر کے واپس ہوٹل کے کمرے میں چلے جائیں گے، نہا دھو لیں گے۔ ایموشنل ڈسٹریس جو ہے وہ بعض اوقات فزیکل ڈسٹریس سے زیادہ بڑی چیز ہوتا ہے، اور اس ایموشنل ڈسٹریس کے باوجود انہوں نے اللہ پر توکل نہیں چھوڑا اور وہ بھاگی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے، ان کے ٹوز سے۔ یعنی اب وہ نہ بھی بھاگتی تو پانی تو وہاں سے جاری ہونا تھا، صفا مروہ سے پانی تو نہیں ملا انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں اپنے بندے کی۔ سو کبھی بھی ہیلپ لیسنس اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مومن دروازے جو ہیں نا وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ الفتاح ہے۔ اللہ تعالیٰ دروازے کھولنے والی ہستی ہے، بند کرنے والی ہستی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سیدہ ہاجرہ سے سیکھنے کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ صحیح کرتے ہیں تو اب تو انہوں نے وہ شیشے کے دروازے لگا دیے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں باقی رہ گئی ہیں، لیکن وہاں پر کچھ احساس اپنے اندر جو ہے وہ ضرور جگا لینا چاہیے کہ ہم یہاں کس کی یاد میں آئے ہیں اور ہمیں ان سے کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی پکچر میں آ جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مرتبہ پکارا تھا اپنی قوم کو، قریش کو دعوت دینے کے لیے دین کی، تو وہ صفا کے اوپر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ سری دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں،
مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ہے آیات کونیہ، جو کائنات کے اندر جو کچھ بھی یہ فزیکل جو لاز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کشتی اگر چلتی ہے تو وہ کس فارمولے کے تحت چلتی ہے؟ اگر آسمان میں بادل ہیں اور وہ ہانکے جا رہے ہیں تو وہ ہوائیں کون بھیج رہا ہے؟ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ واٹر سائیکل کون چلا رہا ہے اس ساری چیز کو کہ وہ سارے ویپرز اڑتے ہیں اور وہ بادلوں میں جا کر پانی کی صورت میں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ برستے ہیں جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے ایک شہر کے اندر ایک ایریا میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے ایریا میں نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ آیات کونیہ ہیں، اور ان کے اوپر غور و فکر وہ کرتا ہے کہ جو عقل سے کام لیتا ہے، جس کی عقل جو ہے وہ جاگ رہی ہے۔ اور قرآن جو ہے نا وہ عقل کی تیزی کا باعث ہے، ورنہ تو لوگ اس چیز کے اوپر سے بالکل اندھے بہروں گونگوں کی طرح گزر جاتے ہیں، نہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ حق کو بولتے ہیں، اور نہ ہی حق کو سنتے ہیں۔ اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت آیات کونیہ کے ذریعے سے ہو جائے تو یہ جو آج کل ایک فتنہ ہے اور ایک اسلام کو درپیش ایک چیلنج ہے ایتھیزم کا، یہ سارے کا سارا 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی درست پہچان کروائی ہوئی ہو۔ جتنا بچپن سے بچوں کے عقائد درست ہوں گے، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے افعال کا بچوں کو پتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہوگا، اتنا ہی ان کا عقیدہ ساری زندگی درست رہے گا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ سب سے جو ایک ہے نا اسٹرانگسٹ ایموشن انسان کی فطرت کے اندر وہ لو ہے، محبت۔ پہلے کہا جاتا تھا فیئر ہے، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ فیئر نمبر 2 پہ ہے۔ لو جو ہے وہ فیئر کو بھی سرپاس کرتا ہے، خوف کو بھی سرپاس کرتا ہے، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو انسان بہت سے ایسے کام بھی کر گزرتا ہے جس سے عموماً وہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو ایک مومن کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ محبت کیا کیا کراتا ہے انسان سے؟ محبت کی وجہ سے آپ اس ہستی کو یاد رکھتے ہیں، محبت کی وجہ سے آپ اس ہستی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، محبت کی وجہ سے آپ اس ہستی کے قرب کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ کو محبت ہوگی تو پھر آپ اس کو ناراض کرنے سے ڈریں گے، اس کو جو اس کا قرب حاصل کرنے والے اعمال ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے اور یہاں تک کہ اس کے اپنے آپ سے بڑھ کر
جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی. اور یہ محبت جو ہے نا اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک اعمال وہی قبول ہوں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے. اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے سنت کے مطابق ہونا. اب یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کا آپ کو لگ رہا ہے یہ نیک عمل ہے لیکن دین میں اس کی جڑ بنیاد ہے ہی نہیں اور آپ اس کو لگے ہوئے ہیں کرنے, تو وہ محبت جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلڈ کام وہی ہے کہ جو اخلاص نیت اور اتباع سنت کے ساتھ کیا گیا ہوگا. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی. آج کے دور میں جتنے بھی آپ سوچئے کہ جو مزارات ہیں مثال کے طور پر, ان پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے اندر اگر وہ بزرگان دین ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں سپوز, تو وہ تو قیامت کے دن بیزار ہوں گے ان لوگوں سے کہ جو ان کی قبروں پر بیٹھ کر شرک اور بدعات کی ایک حد جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, تو وہ تو بیزار ہوں گے. تو جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی, اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں. اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ شرک کی حالت میں ہی زندہ رہے اور شرک کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے. تو وہاں پر جب عین الیقین ہو جائے گا تو اس وقت تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی نا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں. حلال بھی ہو, ایک تو وہ چیز ان اینڈ آف اٹ سیلف حلال ہو, یعنی مثلاً سور کا گوشت حرام ہے, چاہے وہ اس کے اوپر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو پھر بھی حرام ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے نمبر 2, وہ اگر سلاٹر کیا ہے, ذبح کیا ہے تو پھر وہ حلال ہوگا, اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کیا ہے تو وہ حلال ہوگا. ورنہ چاہے وہ گائے بکری ہے تو بھی وہ حرام ہو جائے گی اگر وہ اللہ کے نام کے بغیر یا مسلمانوں کے طریقے کے بغیر اس کو جھٹکے سے اگر اس کا سر الگ کر دیا گیا تو وہ بھی پھر حرام ہوگا. پھر اسی طرح سے یہ کہ وہ حلال کمائی سے لیا ہوا کھانا ہو, اور طیب, پاکیزہ, عمدہ, خوش ذائقہ, ہائیجینک فوڈ, اور اب تو میں کہوں گی آرگینک فوڈ. پروسیسڈ فوڈ بھی جو ہے اس کو جتنا ہو سکے ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ صحت کی خرابی کا باعث ہے. اور ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ رہا ہو اور وہ کہے کہ مجھے پلیز آپ صرف آرگینک فوڈ دیجیے گا, تو ہم اتنے پروسیسڈ فوڈ کے عادی ہو چکے ہیں اور اتنا ہم اس آسانی کو اپنا چکے ہیں کہ ہمیں آرگینک فوڈ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عنایت ہے وہ تو آسان ہونا چاہیے نا, تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا, اس کو ڈھونڈنا بلکہ پڑتا ہے. اور پھر ایک فخریہ پیشکش ہوتی ہے کہ یہ سب آرگینک ہے, اس میں کچھ بھی پروسیس نہیں ہے. تو آرگینک فوڈ میں زیادہ سے زیادہ انسان کو کھانا چاہیے اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس ویسے بھی جو ہیں وہ درست رکھنی چاہیے. بہت زیادہ کھانا یا بہت زیادہ فاقہ دونوں ہی ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی ہیں, یہ ذہنی بیماری کی بھی علامت ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ کہ پھر انسان کو اپنا جو ہاضمہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان اتنا فاقہ کرے کہ نہ کوئی دین کا کام کرنے کے قابل رہے نہ دنیا کا, اور نہ ہی اتنا کھانا چاہیے کہ پھر بھی انسان اس لحاظ سے اوبیسٹی یا موٹاپے کا اتنا شکار ہو جائے کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے. اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر شیطان کے قدموں کی بات ایٹنگ ہیبٹس کے ساتھ آئی ہے کہ اگر تم اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو اس طرح سے افراط و تفریط کا شکار کرو گے تو یہ شیطان کا نقش قدم ہوگا, اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے, کھانے کے ذریعے سے حرام کھلا کر وہ انسان کی روح کو برباد کرتا ہے, وہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے, اس کے تزکیے اور تقویٰ پر جا کے اثر انداز ہوتا ہے. حرام کھانے پر پلنے والا جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس سے زیادہ شیطان کی خوشی کا باعث کیا ہوگا کہ ایک انسان اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے
لیکن چونکہ وہ حرام کے اس سے پلا ہوا ہے رزق سے، تو اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ پھر اسی طرح جو بھی ہم کھائیں وہ ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے، یو آر واٹ یو ایٹ۔ تو انسان کو حلال اور طیب اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ حلال اور طیب کیا ہے، اور اپنے آپ کو حلال اور طیب پر لانا۔ بہت زیادہ چٹور پن کی بھی عادت ہمیں ہو گئی ہے نا، تو ہمیں وہ حلال اور طیب میں وہ مزہ نہیں آتا۔ حلال تو چلو ٹھیک ہے، لیکن طیب میں پھر ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، تو اس لیے پھر ہم اپنی صحتیں جو ہیں وہ برباد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے ہارمونز انجیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس خاص طور پر اس چکن میٹ میں، وہ پروسیس چکن میٹ کے اندر۔ پھر ایسی کوئی خوراک ان کو دی جاتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے تو پھر تو جب ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو کھا ہی نہ سکیں۔ بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بہت قابل غور بات ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ شیطان کی بات آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ برائی اور بے حیائی کے حکم کی بات آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو پھل کھلوایا اس نے اور ان کے سطر کھل گئے، تو کھانے کا ہماری حیا کے ساتھ بھی بڑا اہم تعلق ہے۔ اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو؟ یہ بھی ہم اگر سمجھ لیں کہ یہ کوئی کفار کی بات ہے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ باپ دادا کہ ہم نے دین پہ رہنا ہے اور ہم نے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑنی، تو آج آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایک چیز آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی کو کہ یہ خلاف سنت ہے، اور اس بدعت کا یا اس چیز کا یا اس طریقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بڑے مہذب انداز سے بھی بعض اوقات آپ کو واپسی جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہی دین ہے، ہم نے تو اسی کو دیکھا ہے۔ روضہ مبارک کو گرین گنبد کے سامنے جا کے باہر صحن میں بیٹھ جانا اور اسی کی طرف رخ کر کے گھنٹوں بیٹھے رہنا اور دعائیں کرتے رہنا، بظاہر کتنا خوبصورت فعل ہے، بظاہر کیسے لگتا ہے کہ اس کو کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کیا یہ بات، کیا یہ کام، کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے؟ کہا جائے تو پھر یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ باعث شکر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں پاکیزہ اور طیب چیزیں ہمارے لیے اگائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے تربوز تھا، تو اب تو وہ بعض ممالک میں تو تربوز کی شیپ بھی سکوئر کر دی گئی ہے نا، جینیٹیکلی ایسے ٹیمپر کیا گیا ہے کہ تاکہ پیکنگ میں وہ کم جگہ لے، اور ایک کارٹن میں جہاں پہلے 10 آتے تھے اب وہاں پہ 20 آ جائیں۔ اسی طرح سے کتنے فروٹس ہیں جن کو جینیٹیکلی ٹیمپر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اب کہا جاتا ہے جیسے یہ جن کو آپ مہذب یا سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں کوئی پھل ایکسپورٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل اورنج ایکسپورٹ کرنا ہے، تو سیڈ لیس ہونا چاہیے، ہم بیج والا نہیں لیتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی زد کہاں تک جا کے پڑتی ہے کہ آپ سیڈ لیس اگر گرو کرنے لگ جائیں تو آپ کے پاس تو بیج ہے ہی نہیں آئندہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دولت دی ہے کہ اسی پھل کے اندر سے آپ کو کتنے سیڈز مل جاتے ہیں، لیکن وہ ایک پورے سوچے سمجھے پلان کے تحت آپ کو اس چیز کے اوپر باور کرایا جاتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو آپ سیڈ لیس دیں۔ اب اس کو جینیٹیکلی پہلے ٹیمپر کیا جائے گا اور اپنے آپ کو بھی ایک دولت سے محروم کیا جائے گا، صرف اس لیے کہ وقتی طور پر ہم کچھ جو فروٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ تو یہ شیطان کے کھلا دشمن ہونے کی ہی نشانیاں ہیں۔ اور شکر گزار اللہ کے جو بندے ہیں نا، وہ حلال طیب میں سے کھاتے ہیں اور تھوڑے پر قناعت بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے،
اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ دوسرے وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اگر وہ امام اسے دے دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی اتنی قیمت مل رہی تھی، پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ ایک تعجبیہ جملہ ہے کہ ایسے کام کرتے چلے جانا جو اللہ کی ناراضگی کے ہوں اور ڈھٹائی کے ساتھ کرتے جانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کتنا یہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہاں ہم آگ میں جائیں گے تو بس ٹھیک ہے، ان کو ڈر نہیں لگتا آگ سے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ وہی بات جو پیچھے تحویل قبلہ کی چلی آ رہی تھی وہی ابھی بھی چلی آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نیکی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ڈسپلن ہے جو آپ کو مل گیا کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف بحیثیت امت رخ کرنا ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو سب سے پہلے اپنے عقائد درست کرتا ہے، اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ ایمان بذات خود نیکی ہے۔ جس کا ایمان ان سب ہستیوں پر ہوگا وہ نمبر 1 نیکی ایک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی نیکی، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، یعنی مال خرچ کرے۔ ایمان کے بعد ایک اور بڑی نیکی انسان کا دکھی انسانیت پر اور دوسرے لوگوں پر مال خرچ کرنا، معاشرے کے کمزوروں پر اپنا مال خرچ کرنا اور لوگوں کے ڈسٹریس کو دور کرنا، کھانا کھلانا، لباس پہنانا، قرض اتار دینا کسی کا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے نیکی کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز، انسان اپنی عبادات درست رکھے۔ آپ دیکھیں پہلے ایمان کی بات آئی ہے، پھر مال خرچ کرنے کی جو ایک معاملات ہیں انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، پھر انسان کی اپنی عبادات، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے بھی خرچ کرنے کی بات ہے اور زکوٰۃ کی دوبارہ بات ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف زکوٰۃ تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لینا چاہیے۔ رمضان آتا ہے نا تو ایسا سوال آتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بس دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر کھانے میں زکوٰۃ ہی کو فٹ کیا جائے، لگتی ہے چاہے نہیں لگتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کا اصل جو ایک اسپرٹ ہے وہ کیا ہے کہ تاکہ انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہو، اور وہ مال کی محبت ختم ہوگی تو پھر وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دے گا، خوش ہو کے دینا چاہیے، اور زکوٰۃ بھی دینی چاہیے اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد لیں تو اپنا عہد پورا کریں۔ پھر یہ ایک انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو کیریکٹر ٹریٹس ہیں، اس کی جو کیریکٹر سٹرینتھس ہیں، وہ کیا کیا ہونی چاہیے، وہ وعدہ کرے تو پورا کرے، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، اس کے اندر صبر کی صفت موجود ہو، وہ جلد بازی میں ڈیسیجن میکنگ نہ کرتا ہو، وہ جلد بازی میں بفر نہ جاتا ہو، جلد بازی میں کمٹمنٹ سے ہٹ نہ جاتا ہو، اور یہ کہ وہ پینک نہ ہو جاتا ہو۔ وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ آپ دیکھیں ایک کمپلیٹ ایک پکچر آ گئی ہر ایسپیکٹ سے، بڑی جامع آیت ہے یہ، ہر ایسپیکٹ سے یہ آپ کو آپ کی شخصیت کا ہر ایسپیکٹ ایڈریس کرتی ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کے مال کے بارے میں آپ کی کیا رویہ ہونا چاہیے،
نفلی صدقات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، آپ کی عبادات اور آپ کی فرض زکوٰۃ کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور آپ کی پرسنل کیریکٹر ٹریٹس کیا ہونی چاہیے، سارے کا سارا اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قصاص لیا جا سکتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے، یعنی جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی نے کرائے کے قاتل سے قتل کروایا ہے تو لیکن میں نے اس کو نہیں کرنا، میں نے اس کو کرنا ہے جو مشورے میں شامل تھا، کیونکہ غصہ میرا اس کے اوپر ہے۔ تو جو قانون بنے ہوئے ہیں، مشورے والے کا کیا قانون ہے، دوسرے کا یا قتل کرنے والے کا کیا قانون ہے، اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور اسلام میں کیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی، آپ دیکھیں کہ وہ انما المؤمنون اخوہ والا جو ایک پرنسپل ہے نا، وہ کہاں تک اپلائی کرتا ہے کہ بہرحال مقتول کے ورثاء کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ اسلام کے جو دائرہ ہے نا اس کے اندر بہرحال یہ تمہارا بھائی ہے، تو دیت کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو، اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، یعنی خون بہا جس کو کہتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ پچھلی امتوں میں قصاص ہی تھا، دیت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ اب یہاں پر قصاص بعض اوقات زیادہ بہتر ہوتا ہے خون بہا لینے سے۔ بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر معاف کر دیا جائے تو ان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی ہے، اور ان کے قتل کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی کیپٹل پنشمنٹ ہی ان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس کے اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اخروی لحاظ سے کوئی اس کو ریلیف مل جائے، اس کی اس کیپٹل پنشمنٹ جو دنیاوی اس کو مل رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ باقی کا معاشرہ جو ہے نا وہ بھی سیف فیل کرتا ہے۔ ہر وقت ہر چیز میں دیت جو ہے وہ اپلائی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک دیا ضرور گیا ہے ایک آپشن، لیکن بعض جو قاتل ہیں ان کو جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے اس وقت تک معاشرہ سیف نہیں فیل کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل رکھنے والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے معاشرے کی زندگی ہے۔ لوگوں کو کچھ ٹرسٹ تو ہو کہ ہاں وہ بندہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقین پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور یہاں پر یہ جو وصیت کا لازم ہونا ہے، یہ لازم ہونے کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہوا جب سورۃ النساء میں وراثت کے سارے احکامات آ گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی اب، اور 1/3 سے زیادہ کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر کسی کی شرعی درست وصیت ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی وصیت میں کسی وارث کی حق تلفی کر گیا ہے، بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ جی بلی کے نام ساری جائیداد لگا دی اور اس طرح سے، تو وہ اس کا بھی آپشن یہ رکھا گیا ہے، اس کا طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ پھر وہ اصلاح کر دے، کوئی اس وصیت کو چینج کر دے۔ تو ایسی وصیت جو کہ کوئی جانبداری پر مبنی ہو، یا ایسی وصیت کہ جس میں کوئی حق تلفی ہو رہی ہو، یا کسی جانور کے اس میں بالکل ہی یعنی لا یعنی وصیت ہو، مال ضائع کرنے کی وصیت ہو، تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر صوم یعنی روزہ رکھنا
اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صوم لغت میں رکنے کو اور شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکنے کو کہتے ہیں۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ رمضان کا مہینہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے کئی نام ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ یہ شہر الرحمہ والبرکہ ہے، رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ۔ شہر السحور والافطار ہے۔ شہر الغفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ شہر التقوی ہے، ایسا مہینہ جس میں تقوی ملتا ہے، لوگوں کو تقوی ڈیولپ ہوتا ہے، گرو کرتا ہے۔ شہر الصبر ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے۔ شہر القرآن ہے، اس میں قرآن بہت زیادہ امت مسلمہ میں رائج ہوا ہوتا ہے، صبح و شام، دن رات۔ شہر الدعا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شہر الذکر ہے۔ شہر المواسات ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ شہر الصدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوئے ہوتے تھے اس مہینے میں۔ شہر القیام ہے، راتوں کو قیام کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں آخری عشرے کی وہ 10 راتیں ہیں کہ جن میں وہ بہترین رات ایک آتی ہے کہ جس رات کے قیام میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، لیلۃ القدر۔ پھر اسی مہینے میں اعتکاف کی سنت بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے، یا باغی الخیری اقبل و یا باغی الشری اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جا۔ اب یہ ایک ہی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بعض اوقات روزہ رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، تو خیر میں تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری غیبت بھی چل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا ٹائم ویسٹرز بھی چل رہے ہیں سارے، تو ساتھ ہمارے ٹی وی ڈرامے بھی چل رہے ہیں۔ آپ سوچیں کس قدر زوال ہے اور کس قدر ہمارا یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ رمضان میں باقاعدہ ڈرامے ریلیز ہوتے ہیں کہ یہ رمضان پیکج ہے۔ آپ سوچئے کہ اور وقت ضائع کرو، پہلے تو جو کرتے ہو، جو ہفتہ وار کرتے تھے اور کرو۔ یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، محرومیوں کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سیکنڈز اور اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے رہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں، اور اپنی غیر ضروری جو مصروفیات ہیں ان کو ترک کر دیں، کیونکہ اس میں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے عبادات، صدقہ، خیرات، دوسروں کی مدد، سلام میں پہل، ہر کام میں، ہر نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے کو لازم پکڑو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، روزے جیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔
پھر افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر افطار کے وقت جو روزے دار کے منہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ جیسے کہ ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، یہ کھا لیں سحری کے وقت تو منہ سے اسمیل نہیں آئے گی. آنے دیں اسمیل، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لوگوں کو بری لگتی ہے تو آپ کو اس سے کیا، تھوڑا سا دور ہو کے بات کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کستوری کی اسمیل سے بھی زیادہ، یعنی جنت کی جو مشک ہے اس کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، کہ بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اب باقی اعمال بھی انسان اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ ایک شرف ہے جو روزے کی عبادت کو الگ سے دیا گیا ہے، اور اس کا اجر بھی مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ مخفی عبادت ہے. کوئی بھی انسان جب تک کہ بتائے نہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ روزے سے ہے. زکوٰۃ دینے والے کا بھی پتہ چلتا ہے، نماز والے کا بھی پتہ چلتا ہے، سب کا پتہ چلتا ہے سوائے روزے کے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجات بتائے ہیں. ایک تو عام روزہ کہ بس آپ فزیکل ریچول پورا کر لیں روزے کا، بھوک پیاس اور شہوت سے آپ رکے رہیں. پھر ایک خاص روزہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان، تمام اپنے اعضاء کو بھی گناہ سے بچا لیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص الخاص روزہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے دل کو ردی اور نیگیٹو اور برے خیالات سے بھی پاک کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ شہر السحور والافطار بھی ہے، سحری کے وقت گناہ معاف ہوتے ہیں، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ بہت ہی فرٹائل مہینہ ہے اس لحاظ سے کہ سحری کے وقت آپ کو جاگنا ہی جاگنا ہے. بعض اوقات ہم وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں کوئی الیبریٹ کھانا کھانے میں یا کھانا پکانے میں، یا اب تو ہمارا وہی زوال کا ایک عالم کہ ہم سحری پارٹیز پہ بھی چلے جاتے ہیں. سحری پارٹیز بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس اس طرح کی ڈیلز دے دیتے ہیں. یہ وقت ہے اپنے گھروں میں رہنے کا، یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو. پھر سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور پھر باقی چیزیں بھی کھا لیں، اور بھی جو آپ کو چیزیں توانائی دیتی ہیں وہ کھائی جا سکتی ہیں، لیکن ساتھ کھجور کی ایڈیشن ضرور ہونی چاہیے. کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. پھر یہ کہ دوسروں کا روزہ بھی افطار کروانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی لیوش افطار پارٹیز کریں اور ایسی کہ جس میں آپ خود اس دن روزہ ہی نہ رکھیں. نہ آپ بیمار ہیں، نہ آپ سفر پہ ہیں، تو آپ روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ایسے نہیں، لیکن آپ لوگوں کو بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے ہمسایوں کو، یا آپ مساجد میں. اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ مساجد بھر جایا کرتی تھیں مسکینوں اور فقراء کو کھانا کھلانے کے لیے، افطار کرانے کے لیے اور سحری بھی کروانے کے لیے. تو یہ آپ اہتمام کر سکتے ہیں. آپ کسی ادارے سے بھی خدمات لے سکتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوں، یا آپ خود بھی اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کی مساجد کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. پھر لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا، پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین.
تو آپ سوچئے کہ جس دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی ہو، اس کے برے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ اور بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ پھر اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے روزے میں تو آپ کیا کہیں گے؟ انی صائم۔ یہ بات آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بعد میں بات کروں گی، میرا روزہ ہے، میں اس وقت بالکل بات نہیں کر سکتی۔ اور یا اگر آپ کو گفتگو جاری رکھنی ہے کوئی تو آپ اپنے آپ کو کہیں، اندر دل میں کہیں انی صائم، یاد رکھنا تمہارا روزہ ہے، کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکلے کہ جو روزے کو ڈیمیج کرے۔ تو یہ دونوں طرح سے اپنے آپ کو اور دوسرے کو بھی نصیحت کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرآن اس سال تک نازل ہو چکا ہوتا وہ اس کا دور فرماتے اور ان کو قرآن سناتے تھے۔ آخری جو آپ کی حیات طیبہ کا سال تھا اس مہینے میں آپ نے 2 مرتبہ کیا تھا دور، اور پھر تراویح اور قیام اللیل اور اس میں قرآن مجید کو پڑھنا آپ جماعت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تلاوت مصحف کو کھول کے اس رمضان میں رات کو بھی کیجیے، صرف دن کو نہیں۔ آگے رمضان کی آیات کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت رکھی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ دعا یا تو من و عن پوری ہو جاتی ہے، جیسی مانگی ویسی پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس سے بڑھ کر اس کو اور چیز زیادہ چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، اور یا پھر وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن جن لوگوں کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان کے جو ان کو ملے گی بدلہ ملے گا تو وہ چاہیں گے کہ کاش ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے کبھی بھی دعا مانگنے چھوڑنی نہیں چاہیے۔ دعا جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی اور کبھی بھی قبولیت سے ہٹتی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قریب ہیں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ لہٰذا رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے پھر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وہ اویل ہی نہیں کرتے وہ مومنٹس کہ جس میں دعاؤں نے قبول ہونا ہوتا ہے۔ اور افطار کا وقت تو خاص طور پر قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب غیر رمضان میں بھی آپ کی کوئی دعا، آپ کی کوئی حاجت بہت زیادہ اٹکی ہوئی ہے، روزہ رکھیں، افطار کے وقت دعا مانگ لیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا، لہٰذا ان دنوں کو غنیمت مانگیں، تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کے ساتھ اپنا بانڈ، اپنا تعلق اتنا مضبوط کریں کہ آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین آ جائے۔ فرض نمازوں میں تشہد کے بعد
اور تلاوت قرآن کے بعد سحر و افطار کے اوقات میں اپنے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، ڈسٹنٹ رشتہ داروں کے لیے مانگیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مانگیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و بھلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح روشن ہو جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو۔ یعنی باقی مہینہ جو ہے اور جو معتکف نہیں ہے وہ تو رمضان کی راتوں میں اپنا حلال ریلیشن شپ اپنی بیوی کے ساتھ قائم کر سکتا ہے، لیکن اگر جو اعتکاف میں ہے تو پھر تو وہ مسجد میں ہوگا اور وہ اپنی بیوی کے پاس اس طرح نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنے، اور اعتکاف جو ہے نا یہ مسجد میں ہوتا ہے۔ اگر خواتین نے بھی کرنا ہو تو مسجد ہی میں کریں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر بھی اور بعد میں بھی سیدہ عائشہ اور امہات المومنین اور صحابیات نے اعتکاف کیا ہے اور مسجد ہی میں کیا ہے۔ اور اعتکاف کی بھی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ تنہائی، اللہ کے ساتھ اکیلے ہو جانا اور جم کے بیٹھ جانا 10 دن کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے اندر جو برائیاں خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں ان کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران آپ اپنی جو بھی کوئی عبادات ہیں ان کو انکریز کریں، تلاوت قرآن کو انکریز کریں، ریفلیکٹ کریں، میڈیٹیٹ کریں، کوئی اچھے لیکچر سنیں، کوئی اچھی کتاب پڑھیں، یہ سب کام آپ کر سکتی ہیں۔ اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف کرنے والے کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں جہاں پہ 5 نمازیں قائم کی جاتی ہیں۔ اور رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی پورے 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکتا ہو تو وہ کم دنوں کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ہوگا وہ مسجد کے اندر ہی۔ ایک رات کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہوگا وہ مسجد کے اندر ہی۔ اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو حلال چیزیں ہیں وہ روزے میں انسان ان سے بھی رک جاتا ہے، حلال کھانے پینے اور حلال ریلیشن شپ سے بھی رک جاتا ہے، تو کہاں یہ کہ تم پھر حرام طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپ کرو یا حرام طریقے سے لوگوں کے جو ہیں مال ان کو کھاؤ۔ تو یہ تمہاری پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تم باقی اپنی زندگی میں باقی 11 مہینوں میں بھی تم حلال کھانے کا اہتمام کرو گے اور حلال انکم کا اہتمام کرو گے، نہ رشوت لو گے، نہ رشوت دو گے، نہ کسی کی جائیداد پر ناحق غاصبانہ قبضہ کرو گے صرف اس لیے کہ تمہارے پاس اس وقت اتھارٹی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقررہ ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہ عربوں کا ایک دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب ایک دفعہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکل جاتے پھر کسی ضرورت کے تحت گھر آنا پڑتا تو کہتے تھے مین دروازے سے تو آیا نہیں جا سکتا، تو اپنے گھر ہی کی پچھلی دیوار کو پھلانگ کر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے تو یعنی باتوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ،
اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ کام تو تم کرتے نہیں ہو. تقویٰ نام کو نہیں ہے تمہارے اندر. بت پرستی تم کرتے ہو, بے حیائی تم کرتے ہو, تو پھر یہ گھروں کے پچھواڑوں سے چھلانگ لگا کے آنے والی جو نیکی ہے اس کو تم رہنے دو, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو, جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں, اور تم زیادتی نہ کرو, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو, اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا, اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں, پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں. تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے, اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں. بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, متقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مع المتقین, اللہ تعالیٰ کی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی معیت. معیت ایک تو یہ ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تم سب کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو, کافر ہے, فاجر ہے, مومن ہے, نیک ہے, کوئی بھی ہے, سب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو معیت عامہ ہے, ایک عام معیت ہے, اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. پھر ایک معیت خاصہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع المتقین, اللہ متقین کے ساتھ ہے, مع الصابرین, صابرین کے ساتھ ہے. کچھ کوالٹیز ہیں جو جس انسان میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں, اسپیشلی اس کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں اس کے ساتھ ہیں. ایک اور معیت ہے جو خاص الخاص ہے, اور وہ ہے جو انسان ایک پرٹیکولر انسان کے ساتھ ہو. مثلاً غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کوئی کوالٹی کی بات نہیں ہے, اس وقت پرسن کی بات ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت ان کافروں کے ساتھ اللہ نہیں ہے جو بالکل غار ثور کے دہانے پر آ گئے. ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھنے دے گا, وہ ہماری سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ کی معیت کے لیے اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں, اپنے افعال, اپنی ایکشنز, اپنے ایٹریبیوٹس پر غور کریں کہ کیسے مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت ملے. اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو, اور تم نیکی کرو, یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کر دو, اور اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے. پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے, اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ. یہ پورے 10 روزے ہیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں, چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اور کسی سے جھگڑا نہ کرے. اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور حج کے لیے زاد راہ لے لو, بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور اے عقل مندو تم مجھی سے ڈرو. تقویٰ کیا ہے؟ سب سے پہلے تقویٰ کا مقام انسان کا دل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے طرف ہاتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا, تقویٰ یہاں ہے, یعنی دل کے اندر ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, مجھے زاد راہ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زاد راہ عطا فرمائے۔ اس نے عرض کیا اور زیادہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا اور تیرے گناہ معاف کرے۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور زیادہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کو آسان کر دے۔ کتنے حریص تھے صحابہ کرام خیر کی باتوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر پانے کے لیے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو چھوٹے یا بڑے لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اس کو بالخصوص اس کے بارے میں اللہ کے تقویٰ کی اور اس کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کے حق میں بھلائی کی تلقین فرماتے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہایت فصیح و بلیغ واعظ فرمایا جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو رخصت ہونے والے شخص کے واعظ جیسا واعظ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ فرمایا میں تم لوگوں کو تقویٰ اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وقایا سے ہے۔ وقایا ایک چیز کو ہٹانے کے لیے دوسری چیز کو استعمال کرنا۔ وقایا کہتے ہیں ایک چیز کو ہٹانے کے لیے دوسری چیز کو استعمال کرنا۔ متقی انسان نیک اعمال کے ذریعے اپنے اوپر سے عذاب ٹالتا ہے۔ نیک اعمال اس کا وقایا ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ تقویٰ نقصان دہ چیزوں سے بچنے اور جن کو کرنے کا حکم ملا ہے وہ کرنے کا نام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ گناہ پر اصرار کو ترک کر دینے کا نام ہے، اور تقویٰ اختیار کرنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سیلف انالیسس، اپنے آپ کو پہچاننا۔ آج جو ایک دی جاتی ہے نا، ایک ٹرم ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی، اور اس کے 5 ڈومینز ہیں۔ اس کا پہلا ڈومین یعنی پہلی سیڑھی ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ ہے کہ آپ کے اندر سیلف انالیسس کی کیپیبلٹی ہو۔ آپ اپنے آپ کو اینالائز کر سکتے ہوں، آپ اپنا محاسبہ نفس کر سکتے ہوں، پھر آپ اپنی خامیوں کمزوریوں کو پکڑ سکتے ہوں، پھر آپ اس کے اوپر ایکٹ کر سکتے ہوں، اور آپ اپنے اوپر ایکٹ کریں اور اپنے آپ کو آپ ان خامیوں کمزوریوں سے اپنا تزکیہ کریں۔ یہ کیپیبلٹی اور یہ ایکسیپٹنس اپنے اندر خامیوں کی، یہ تقویٰ کہلاتی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز خود بودر کر رہی ہے، آپ کسی اپنے خیر خواہ سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کا خیر خواہ آپ کو کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو آپ کی کوئی خامی جو ہے وہ دکھا دیتا ہے تو اس پر اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ اس میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایک دفعہ بڑا تلخ تجربہ ہوا کہ کسی کو اگر نصیحت کی تو آگے سے اتنا ہارش ری ایکشن آیا اور اتنا غصے والا ری ایکشن آیا کہ انسان بعض اوقات پھر سوچتا ہے کہ مجھے کسی کو نصیحت کبھی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو ڈیفینسو ہو جانا اور اپنے آپ کو اور اپنی گناہ کو یا اپنی کمزوری یا اپنی خامی کو ڈیفینڈ کرنا اور اس پر اڑے رہنا، یہ متقی کا طریقہ نہیں ہے۔ متقی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ اتنا سیلف لو کیوں ہو ہمارے اندر، اتنی خود پسندی کیوں ہو ہمارے اندر کہ ہم سوچ ہی نہ سکیں کہ ہمارے اندر کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈھیل مت دیں، اپنے آپ کو ہر وقت چیک کریں، اور اپنے آپ کے لیے یہ جو ہم عذر تراشتے رہتے ہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ، وہ انسان کے تقویٰ کے اندر حائل ہوتا ہے۔ اور اللہ کی پہچان بھی تقویٰ کے بغیر نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے عقائد کو بھی درست کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کبھی تم خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ سمیٹ کر، کہ تاکہ کوئی کانٹا جو ہے وہ سوراخ نہ کر دے، پھاڑ نہ دے میرے کپڑوں کو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ آپ ذرا سمجھانے کا انداز دیکھیے، تقویٰ جیسی ایک انٹینجبل چیز کو، مانوی چیز کو حصی طریقے سے سمجھا دیا کہ بس اس طرح تم نے
پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اور تم نے گناہوں سے بچ بچ کے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ یا ہم رائٹ اینڈ لیفٹ اپنے لیے عذر تراشتے، جو ہمارا دل ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا اتنے کی خیر ہے، اتنے کی بھی خیر ہے، اتنے کی بھی خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر مت سمجھنا، اور اسی طرح برائی کے بھی کسی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو حقیر سمجھ کے برائیاں نہ کرتے چلے جانا، کیونکہ وہ ایک ڈھیر بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپ اکٹھی کرتے جائیں وہ ایک ڈھیر بن جائیں گی، اور ان کو آگ لگائیں تو پورا ایک الاؤ آگ کا تیار ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کے پہلے سٹیپ پہ روک لے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب تک آپ کو یہ عادت نہیں پڑے گی اس وقت تک آپ کے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کفار جو ہیں یہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے نا، تو اس کا ذکر ہے کہ عرفات ہی جاؤ، اور یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوئے عرفات نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرفات کو حج کا سب سے اہم رکن قرار دے دیا۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں یعنی منی سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیے جانا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنے کے لیے یہ دعا بہترین ہے۔ اس کو دوران طواف رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان پڑھنے کا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کوئی چیز چھوڑتے نہیں مانگنے سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اور دعا کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں دعا مانگنے کے اعتبار سے۔ ایک وہ جن کے بڑے کم عزائم ہوتے ہیں اور وہ دنیاوی نصیبوں والے ہوتے ہیں اور دنیا ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں بس، اور دوسری قسم کے لوگ بلند عزائم والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ رزق حلال، خوشگوار وسیع حلال رزق، نیک بیوی، نیک اولاد جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جنرل آرام اور راحت، کشادہ گھر، نفع مند علم، اعمال صالحہ کی توفیق۔ پھر اسی طرح سے آخرت کی بھلائی ایک قول کے مطابق تو جنت ہے، اور اسی طرح سے حشر کے میدان میں سارے امتحانوں میں کامیابی، میزان، پل صراط، حوض کوثر پر پہنچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا، یہ سب آخرت کی حسنات ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ زیادہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور یہ دعا جس پر آج ہم اپنا لیسن ختم کر رہے ہیں، یہ سب سے جامع اور سب سے کامل دعا ہے، اور اس قابل ہے کہ اسے تمام دعاؤں پر ترجیح دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے اور اس دعا کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بہرحال بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی بھلائی مانگنے کو سیٹ اسائیڈ کر دیتے ہیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔
آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی مانگنا قابل مذمت نہیں ہے۔ ہاں البتہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ جو صرف دنیا طلب کرتا ہے وہ آخرت سے محروم رہتا ہے۔ جو صرف دنیا طلب کرتا ہے اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جو صرف دنیا کی محبت میں دنیا ہی طلب کرتا ہے اس کا دل بزدلی سے بھر جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک منافق کے لیے اور ایک کافر کے لیے ہے۔ تو مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، منافق اس سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے اور کافر خوب عیش کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا وہ کافر نہیں ہے لیکن کافروں کی رجحانات ہیں ان کے اندر، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی رنگوں میں رنگ جانا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی۔ کتنا بڑا خسارہ ہے نا۔ پھر اسی طرح سے آپ جتنا آخرت کا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے گی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ تو آپ دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ان الفاظ میں مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس کو شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا دل مل گیا تو اس کو دنیا میں بھی بھلائی حاصل ہو گئی اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچا لیا گیا۔ بہت سی دعائیں ہیں جن میں سب سے زیادہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح سے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔